بسم اللہ الرحمن الرحیم. چیف منسٹر صاحب اور دیگر آفیشلز، ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی تنویر صاحب نے بات کی کہ اسکردو میں کوئی بھی روم اویلیبل نہیں ہے اس وقت. تو اس سلسلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس میں ہمارا یو بی جی کا بھی رول ہے. ہم 2023 میں اور 2024 میں اسلام آباد سے دونوں دفعہ 25-30 امبیسڈر لے کر آئے. اپنے خرچے بھی ہم لائے ان کو، ہم نے ان کو شنگریلا میں رکھا، ان کو سارا ایک دفعہ ہم لے کر گئے تھے، دشائی تک لے کر گئے. یورپین امبیسڈر تھے، تمام امبیسڈر تھے. تو اس میں ہم نے اپنی بھی انویسٹمنٹ کی ہے. ہم نے آپ کے گلگت بلتستان یہ پاکستان کے ماتھے کا جھومر ہے، یہ ان ایکسپلائٹڈ ٹورزم اسپاٹ ہے. آج ہم نیلٹر گئے ہیں، خدا کی قسم ہم حیران ہو گئے ہیں کہ ایسی اسپیس تو دنیا میں کہیں نہیں. اور یہ میں نے ریکارڈ بھی کرایا اپنا وہاں پر کہ یہاں تو اتنی خوبصورت ایریاز ہیں تو ان ایکسپلائٹڈ ہیں، لوگوں کو پتہ نہیں ہے. یہاں ہمارے جو شادی شدہ جوڑے ہوتے ہیں، میں نے وہاں کہا ہے کہ وہ کوئی مالدیپ جا رہا ہے، وہ کدھر جا رہا ہے، ان کو یہاں نیلٹر میں آنا چاہیے، یہاں پہ اپنے ہنیمون منانا چاہیے. تو ٹورزم کے حوالے سے میں اسلام آباد میں ہوتا ہوں چیف منسٹر صاحب، اور میری ڈپلومیٹک کور کے ساتھ بہت اچھی انٹریکشن ہے. اسی وجہ سے میں 2 دفعہ اتنی بڑی ہیوج نمبر میں امبیسڈر کو یہاں لے کر بھی آیا ہوں. میرا بیٹا بھی اسلام آباد چیمبر کا صدر رہا ہو، اس کے دور میں یہ سارا کچھ ہوا. تو میں جب بھی کسی امبیسڈر سے ملتا ہوں تو میں اسے یہ کہتا ہوں کہ اگر تم نے پاکستان کے ساتھ اپنی ٹریڈ بڑھانی ہے، انویسٹمنٹ بڑھانی ہے، تعلقات کو بہتر کرنا ہے، تو آپ ڈائریکٹ ایئر لنک پاکستان کے ساتھ قائم کریں. جب تک آپ کا ڈائریکٹ ایئر لنک پاکستان کے ساتھ نہیں ہوگا، آپ پاکستان کے ساتھ کچھ بھی ٹریڈ میں کسی بھی جگہ پہ کوئی پیش رفت نہیں کر سکتے. تو آج جب آپ نے بات کی ہے گلگت ایئرپورٹ کی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے اصل جب تک آپ گلگت ایئرپورٹ نہیں بناتے، دیکھیے یہاں لوگ کیوں نہیں آتے، ہم بھی نہیں آتے. ہمارا یہ پروگرام 3-4 مہینے سے بنا ہوا تھا اور ہم یہ سوچتے تھے کہ جائیں گے تو وہاں جا کر پھنس جائیں گے، واپسی کی سیٹ نہیں ملے گی، جائیں. اس دفعہ ہم نے ڈبل چیک کیا. ہم نے گلگت سے بھی سیٹ بک کرائی، وہ کینسل ہو گئی. پھر ہم نے سکردو کی بھی سیٹ بک کرائی، پھر ہم ادھر سے آئے، کل ہم ٹریول کر کے یہاں پہنچے. تو یہ جو انسرٹینٹی ہے گلگت کے ساتھ، گلگت بلتستان کے ساتھ، اس کی جب تک آپ ایڈریس نہیں کریں گے، یہ کچھ کی ایشوز ہیں. آپ نے گلگت کے اندر ٹورزم پروموٹ کرنا ہے، آپ ایک پوائنٹ پر فوکس کریں اور وہ ہے گلگت ایئرپورٹ، جس کی آپ نے بڑی بہتر طریقے سے نشاندہی کی ہے. اور اس کا سلوشن بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، اس لیے کہ ہماری بزنس کمیونٹی نے، جو سیالکوٹ کے اندر ہماری بزنس کمیونٹی تھی، انہوں نے خود سیالکوٹ ایئرپورٹ بنایا ہے. اور ایئر سیال بنائی، ہاں ایئر سیال بنائی ہے انہوں نے. اور وہ ایئرپورٹ کا ماڈل کیا تھا، انہوں نے 300 بندوں کو ایک کمپنی کھڑی کی اور 300 بندوں نے شیئر لیے، کروڑ لیا، جو بھی اس کو کا شیئر تھا لیا، اور اس سے ان کا ایئرپورٹ بھی بنا، ان کی ایئر لائن بھی بنی ہے. تو میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ ہم بزنس کمیونٹی جو ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ پوری جو گلگت بلتستان کی بزنس کمیونٹی یہ اور پورے ملک کی بزنس کمیونٹی احسن تنویر صاحب کی قیادت میں آپ کے اس پروجیکٹ میں ہم پبلک پرائیویٹ جو پارٹنرشپ ہے یا جو یہ کمپنی ہم رجسٹر کرا کے، ہمارا اپنی ابھی ہے، ہمارے کراچی کے ہمارے جو سندھ یو بی جی کے سیکرٹری جنرل ہیں، وہ ایئر کراچی شروع کر رہے ہیں، آپ نے سنا بھی ہوگا. تو ہم خود چاہتے ہیں کہ یہ بزنس ایکٹیویٹیز کو پروموٹ کرنے کے لیے ایئر لائن اور ایئرپورٹ کتنے امپورٹنٹ ہیں. تو میں آپ سے زیادہ لمبی تفصیلات بات نہیں کرتا، میں آپ کی ویژن کو سلام پیش کرتا ہوں. آپ اس ایئرپورٹ کے گلگت کے پروجیکٹ کو پہ بات کریں، اور یہ تمام چیزیں جو ہیں، انویسٹمنٹ بھی ہے، ترقی ہے، خوشحالی ہے، سڑکوں کا تو جال بچھ گیا ہے. اس جتنی اچھی سڑکیں گلگت بلتستان کے اندر موجود ہیں پورے پاکستان میں کہیں نہیں. ہم نے اس پہ ٹریول کیا، ہم دیکھ رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے ترقی کا جو بنیادی سفر ہے وہ سڑک سے شروع ہوتا ہے، جیسے کہ آپ نے بھی کہا، اور وہ سارا انفراسٹرکچر موجود ہے. لیکن اب اس کے ساتھ ساتھ جو ایئر کنیکٹیویٹی ہے، ہم جب ٹرکش کا امبیسڈر ہمارے ساتھ آیا تھا سکردو میں 2023 میں،
تو اس نے ہمیں بتایا کہ ہماری کوشش ہے کہ ہم سکردو انٹرنیشنل اس کو ایئرپورٹ بنائیں, ہم اس میں ٹیکنیکل اسسٹنس دینے کے لیے بھی تیار ہیں, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ٹرکش ایئر لائن سکردو جو ہے سکردو تک فلائی کرے. لیکن اس کے لیے کنٹینوس پرسویس کی ضرورت ہے. ہمارے جو ادارے ہیں سول ایویشن اتھارٹی, مجھے پتا ہے امبیسڈر میرے سامنے آ کر ہوتے ہیں, کہتے ہیں یار ہمارے جوتے گھس گئے ہیں, ہم ایئر لائن لانا چاہتے ہیں, ڈائریکٹ کنیکٹیوٹی بنانا چاہتے ہیں پاکستان کے ساتھ, لیکن کبھی ایک ہرڈل آتی ہے, کبھی دوسری آتی ہے, کبھی تیسری آتی ہے. یہ ہمارے ٹریجڈیز ہے, یہ ہمارے المیت ہیں کہ جو بندہ ڈائریکٹ کنیکٹیوٹی کرنا بھی چاہتا ہے. ایتھوپین ایئر لائن تھی, امبیسڈر میرا دوست تھا, وہ بھی یہاں مطلب ہمارے ساتھ آیا, تو اس نے قزاقستان کا امبیسڈر, وہ کہتے ہیں ہمارے جوتے گھس گئے چکر لگا لگا کے, ہم کنیکٹیوٹی کرنا چاہتے ہیں, ہم اپنی ایئر لائن لانا چاہتے ہیں پاکستان, لیکن پتہ نہیں کیا ہے. یہاں سے ہر ایئر لائن جو ہے دبئی جاتی ہے, ابو ظہبی جاتی ہے, قطر جاتی ہے, وہاں سے پھر کنیکٹیوٹی ہوتی ہے, اور یہی سب سے بڑی پاکستان کی ترقی کے راستے کی رکاوٹ ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ گلگت ایئرپورٹ پہ کام کریں, آپ اس پہ کوئی کمیٹی بنائیں, ہم آپ کے ساتھ مل کر SN تنویر صاحب کی قیادت میں اس پہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں. تھینک یو.